ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. وہ تو ایک دنیا کا برج، ایک دنیا کی بلڈنگ ہے. یہ ماہ مبارک وہ مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے. Nobody knows. پچھلے سال بہت سارے لوگ اس رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں. اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا ہم نہیں جانتے. ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو کہ اس ماہ مبارک کو ہم اس طرح اس کی تیاری کریں جیسا کہ اس کی تیاری کرنے کا حق ہے، یہ مانتے ہوئے، یہ دل میں یہ ڈر رکھتے ہوئے، یہ شوق رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، وہ دعا ہے جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر سال یہ نعمت کیوں بھیجتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حج کی طرح کوئی ایسا سسٹم بنا دیتا کہ زندگی میں ایک رمضان گزار دو کافی ہے. نہیں، غور کرے. میں جتنا غور کرتا ہوں صرف ایک نتیجے پہنچتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ارحم الراحمین ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کی بخشش ہو جائے. وہ ہر سال ہمیں مہلت دیتا ہے، ہر سال ہمیں مہلت دیتا ہے. ہر سال ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے کہ آؤ اپنے کو بخشوا لو، اپنا نام جنتیوں میں لکھوا لو. اب جب کہ اتنا اہم ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں. تیاری کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے میرے دوستو. ایک بات کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ روحانی تیاری کی، اور ایک بات کریں گے جسمانی تیاری کی. روحانی تیاری کیوں؟ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو وقت جب کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی گارے کی مٹی، سڑی ہوئی کھنکتی ہوئی گارے کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے بنا چکوں، غور کیجیے گا، جب میں بنا چکوں اور اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. پتہ یہ چلا کہ انسان 2 حصوں میں بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جس مٹی سے بنایا گیا ہے روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. جس مٹی سے بنا ہے مٹی کی طرف، دنیا کی طرف کھینچا جانا چاہتا ہے. روح اللہ کی طرف آئی ہے، روح کی پرواز اللہ کی طرف ہوا چاہتی ہے. جسم کی غذا کا انتظام اللہ نے مٹی سے کیا ہے، روح کی غذا کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے کیا ہے. جب ہم ایک دن بھوکے رہ کر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مومن بغیر ایک دن بھی بغیر ناغہ کیے قرآن سے دور رہ کر زندہ رہے، اس کی روح ختم ہو جائے گی میرے دوست. تو انسان کا جسم 2 حصوں میں بنا ہے، ایک ہے اس کی روح اور ایک ہے اس کا جسم. اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا انتظام آسمان سے کیا ہے. اس کا نزول قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. رمضان سے پہلے روحانی تیاری یہ میرے دوستو کہ روزوں کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، قرآن میں جہاں آیتیں ہیں اس کا ہم بغور ایک بار مطالعہ کر لیں. خاص کے روزوں کے تعلق سے میں بتا دوں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 185 اس کی تلاوت، ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں رمضان مبارک کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے. یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب آداب زندگی، اس میں رمضان المبارک کے آداب، روزے کے آداب، بہت پیاری پیاری احادیث کو ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا ہے. اگر ہم چاہیں تو اسے پڑھ لیں، بہت فائدہ ہوگا اس سے. خطبات میں مولانا نے روزے کے تعلق سے بہت بیسک پریکٹیکل باتیں کہی ہیں. اور ایک کتابچہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے خرم مراد صاحب کا رمضان کیسے گزارے. بالکل پریکٹیکل ٹپس دیا کتابچہ ہے. اگر آپ پڑھیں گے مشکل سے 30-35 منٹ میں کتابچہ ختم ہو جائے گا. اس کو اگر مل سکے، آن لائن بھی موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیں رمضان سے قبل میرے دوست. اور جب ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو تیار کرتے ہیں رمضان کی آمد سے پہلے، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے بیوی کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے کلیگز کا، ہمارے آفس کے دوستوں کا اور ہمارے پڑوسیوں کا. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم تو خود کو تیار کر لیں لیکن دوسروں کو چھوڑ جائیں. آج ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، آج ہمارے پاس ای میل ہے، آج ہمارے پاس فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کچھ کریں، ایک ولولہ پیدا کر دیں لوگوں کے بیچ. لوگوں یہ رمضان جو آنے والا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس میں اپنی بخشش کروا لو. اور دوستو جب روحانی تیاری کے بعد میں نے نمبر دیا ہے جسمانی تیاری کو. جسمانی تیاری کو بھی میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے ضروریات کچن اور ایک ہے ضروریات عید. دیکھیں یہ مانی ہوئی بات ہے، یہ بات طے ہے کہ آج مہینے میں 30 دن ہے اور ایک دن میں 24 گھنٹہ ہے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہے. رمضان میں بھی بالکل یہی چیز ہونے والی ہے، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملنے والا ہے مجھے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ہمیں تو ایک ایک لمحہ اس کا یوٹیلائز کرنا ہے، ایک ایک منٹ اس کا یوٹیلائز کرنا ہے. کہاں سے ملے گا وہ؟
آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام مجھے رمضان میں کرنا ہے اس کو رمضان سے باہر نکال دیجیے، ان کاموں کو جو ضروری نہیں ہے، اور رمضان میں وہ ٹائم آپ کا فری ہو گیا۔ ضروریات کچن سے میری مراد وہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ 1 مہینہ تک رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آٹا، چاول، شکر، تیل، مسالہ، چائے کی پتی، اس طرح کی چیزیں جو آپ رمضان سے پہلے بھی لا سکتے ہیں رمضان کے لیے، وہ رمضان سے پہلے لا کے اپنے گھر میں رکھ دے گا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو یہ ٹائم آپ کا رمضان میں بچائے گا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ رمضان میں لوگ بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے ضروریات عید، پتہ نہیں ایک ٹرینڈ کیوں نکل گیا ہے کہ رمضان میں عید کے کپڑے بنائیں گے۔ یہ کس نے یہ ٹرینڈ نکالا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ اور بالخصوص آخری عشرے میں، بالخصوص چاند رات میں، اس چاند رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا یہ اجرت کی رات ہے۔ جتنے رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کی اللہ بخشش کرتا ہے، اتنے سارے لوگوں کی بخشش ایک رات میں اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے پورے رمضان میں 1 کروڑ لوگوں کی بخشش کی، اس ایک رات میں 1 کروڑ لوگ اور۔ اتنی مبارک رات ہے، اور میں بازاروں کا چکر لگاؤں اپنے جوتے کا سائز میچ کرنے کے لیے، چوڑیوں کا کلر میچ کرنے کے لیے، اپنے کپڑوں کا کلر میچ کرنے کے لیے، سائز چھوٹا بڑا کرنے کے لیے؟ یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے جو کپڑے مجھے اپنے بیوی بچوں کے رمضان میں بنانے ہیں، وہ ہم آج کیوں نہ بنا لیں؟ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی کچھ دن ہے، ابھی بھی ہم بنا سکتے ہیں میرے دوستو۔ یہ رمضان میں آپ کا وقت بچائے گا۔ اور جب بات ہوتی ہے اپنے کپڑوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اس وقت ہمیں اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اللہ نے جنہیں والدین دیا ہے، دونوں زندہ ہیں، صرف ایک زندہ ہیں، اللہ نے جو موقع دیا ہے ان کا ضرور خیال رکھیں میرے دوستو۔ اور والدین کے بعد نمبر آتا ہے عزیز و قارب کا، رشتہ داروں کا، غریب مسلمانوں کا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جس کسی مسلمان نے کسی ننگے مسلمان کو لباس پہنایا، اللہ اسے جنت کا نفیس سبز لباس پہنائے گا۔ جس کسی مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ اور جس کسی مسلمان نے کسی ننگے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی عمدہ شراب پلائے گا۔ غور کیا آپ نے اس حدیث پہ؟ گویا کہ ہمارا لباس جنت میں ریزرو، ہمارا پھل جنت میں ریزرو، عمدہ شراب ہمارے لیے جنت میں ریزرو، اور یہ اسی ٹائم ریزرو ہوگی جب ہم وہاں خود شامل ہوں گے۔ گویا آپ کو جنت میں جانے کا یہ ٹکٹ مل رہا ہے۔ آپ کا سامان وہاں موجود ہے، جائیے جا کے استعمال کیجئے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے میرے دوستو انفاق کا۔ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے انفاق کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح گزارا کرتے تھے۔ بہت اہم ہوتا ہے ہمارے لیے جاننا کہ رمضان میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، اور کہنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ بولنے سے اور سننے سے انسان کو خود کرنے کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ جو باتوں کی طرف ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے رمضان میں وہ یہ ہے، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، آپ اپنے حساب سے فہرست کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ہم یہ تہیہ کر لیں کہ 5 وقت کی میری نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ دیکھیے رمضان میں، خاص کر رمضان میں کہتا ہوں، تکبیر اولیٰ فری مل جاتی ہے، پہلی صف میں جگہ ملنا آسان نہیں ہوتا ہے، جبکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ہم وہ فضیلت نماز پڑھی رہے مسجد میں ہی، تو ہم کیوں سیکنڈ تھرڈ میں پڑھیں، کیوں نہیں فرسٹ میں پڑھیں؟ صرف تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے نا۔ تو کوشش کریں 5 وقت کی میری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ہوں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں میرے دوستو۔ قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں جس زبان میں بھی، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، حد الامکان اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اسے لے کر اٹھ کھڑے ہوں، عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ خاص کر اس ملک میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے ساتھ کہ افطار پارٹیوں کے نام پہ ہم غیر مسلموں کو بلاتے ہیں اپنے یہاں، ان کے یہاں جاتے ہیں، غیر مسلموں کو افطار پارٹی کے نام پہ بلائیں، انہیں قرآن ہدیتاً دے، یقین کریں وہ خوش ہوں گے۔
یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کا مطلب انسان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو اپنی مسلمانوں کی جاگیر سمجھ کر گھر کے سب سے اوپر شیلف میں المیرہ میں رکھ دیا ہے، جبکہ یہ کتاب عوام الناس تک جانی چاہیے تھی۔ آج مجھے کہہ دینے دیجئے کہ آج جو حالات کا ہم شکار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اسے ہم نے دنیا سے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم نے اسے عوام الناس تک پہنچایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا میرے دوستو، اس کتاب کو لے کر اٹھیے اور عوام الناس تک پہنچائیے، اور یہ رمضان اور یہ روزے اور یہ افطار پارٹیاں اس کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ سحری کے وقت الحمدللہ ہم سب اٹھتے ہیں۔ کوشش کریں میرے دوستو، بلکہ آپ سب کرتے ہوں گے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور اللہ کے حضور میں کم از کم 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ یہ موقع ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، اس وقت اگر ہم سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں، اور خوف خدا کی وجہ کر اگر ہمیں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بھی گر جائے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ کر آنسو کا قطرہ بھی گر جائے گا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ مبارک موقع ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، یہ مبارک مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ریلت بہہ نکلے، ہم اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اس کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے میرے دوستو۔ دوسری چیز جو میرے نظر میں اہم ہے وہ یہ کہ افطار کے وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کہیں بیٹھے ہیں، افطار آ رہا ہے جا رہا ہے، عورتیں کچن میں مصروف ہیں، بچے اللہ کہتے ہیں اذان ہو گئی اذان ہو گئی اذان ہو گئی۔ یقین کریں بہت افسوس ہوتا ہے، جو کام کچن کا جو کام 7 بجے شام میں ختم ہو سکتا ہے کیا وہ 6:50 میں ختم نہیں ہو سکتا؟ ہم کچن میں گھڑی 10 منٹ فارش کر کے رکھ لینا، سارے بیوی بچوں کو، سارے رشتہ داروں کو جو بھی ہیں سب کو ایک ساتھ 10 منٹ پہلے جمع کریں ہم دسترخوان پہ۔ افطار کے وقت اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہم کیسے مس کر سکتے ہیں اس دعا کو؟ ہمیں تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہمارے پاس دعاؤں کی لسٹ ہے، فہرست ہے، ان لمیٹڈ